السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر جاوید پروگرام جرم انجام کے ساتھ۔ لاہور کے علاقے کہنا میں سسرالیوں نے تشدد کر کے نہ صرف ایک خاتون کی جان لے لی بلکہ بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی لاش کو آگ بھی لگا دی۔ پولیس نے موقع سے ایک خاتون کو حراست میں لیا اور اس کے بعد تفتیش جو ہے اس کا دائرہ کار بڑھا دیا، لیکن جو مقدمہ مدعی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولیس جو ہے ان کی ہرگز ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی اور ان کی جو بہن کے قتل میں ملوث ملزمان ہیں ان کو پکڑا نہیں جا رہا، جبکہ ایسے واقعات معاشرے میں بہت زیادہ تیزی سے رونما ہونے شروع ہو گئے۔ ان کی کیا وجوہات ہیں، یہ تمام چیزیں جانیں گے آج کے پروگرام جرم انجام میں۔ شہر میں پرتشدد واقعات میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی سسرالیوں کی جانب سے داماد کو قتل کر دیا جاتا ہے آگ لگا کر، تو کہیں سسرالیوں کی جانب سے بہو کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ حال ہی میں ہم نے ایک پروگرام کیا جس کے اندر سسرالیوں نے اپنے داماد کو گھر بلایا اور اس پہ تیل چھڑک کر آگ لگا دی اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آج جس کیس کے اوپر ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ کیس کانا کے علاقے میں پیش آیا، جہاں پر 5 بچوں کی ماں کو سسرالیوں نے صرف 4 مرلے کی زمین ہتھیانے کے لیے نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ تشدد کرنے سے بھی ان کا جب دل نہ بھرا تو اس کے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگا دی اور وہ 5 بچوں کی ماں جاں بر نہ ہو سکی۔ ہمارے ساتھ اس ٹائم مقتولہ کے والد اور بھائی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ انہوں نے کس طرح سارا کیس کیا ہے، ان کو کب پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، اس روز کیا ہوا، کن کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے اور اس کی محرکات کیا ہیں۔ کہا تو یہی جاتا ہے کہ سسرال والے جو تھے وہ کوئی 4 مرلے کی زمین جو تھے وہ لینا چاہتے تھے۔ ان کے پاس کیا انفارمیشن، یہ تمام تفصیلات جانیں گے۔ ایک تو آپ لوگوں کے وقت کا بہت شکریہ۔ محترم یہ بتائیے گا آپ کا مقتولہ کے ساتھ کیا رشتہ؟ کتنا عرصہ پہلے آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی؟ بیٹی کی شادی ہوئی ہے 9 مارچ 2008۔ 2008 میں شادی ہوئی۔ رشتہ داروں میں شادی ہوئی تھی، غیروں میں؟ نہیں، رشتہ دار نہیں تھے، غیر۔ اور پھر اس کے بعد شادی کے بعد کیسے تعلقات تھے، کیا معاملات تھے، کیا آپ کو پتہ چلتا تھا؟ اصل تقریباً 13 سال 4 مہینے کچھ عرصہ شادی کو ہوا بیٹی کی۔ سال پہلے تک حالات ٹھیک تھے۔ اچھا جی، کاروبار صحیح چل رہا تھا، ٹھیک تھا۔ اب جا کے 1 سال سے مسئلہ کر رہے تھے، لیکن 2 مہینے کے اندر جو انہوں نے وہ انتہا کر دی، ظلم بربریت کی، بار بار مار کٹائی، پیٹنا، یہ وہ جو بھی ان سے ہو رہا تھا۔ ہم کوآپریٹ کر رہے تھے ہر طریقے سے۔ دکان کا اس نے کہا جی میری دکان میں دودھ کم ہو گیا ہے تو ہمارے ساتھ کو تعاون کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، کرتے ہیں۔ 1,30,000 روپے اس کو دکان کے لیے دیے۔ یہ مکان جو انڈر کنسٹرکشن تھا اس کے لیے بھی ہم نے تقریباً 1.5 لاکھ روپے اس کو دیا، چلو تم اس کو بناؤ، جب لینٹر ڈالیں گے آپ حضرات ہم انشاءاللہ اور تعاون کریں گے، آپ کر لیں۔ جو ماں عدت سے اٹھی تو اس نے جب یہ کام کیا تو پھر ہم نے کہا یہ کیا، یہ تو کہہ رہے تھے کہ اس کا لینٹر ڈالنا ہے اور ماں کہہ رہی میں اس کو سیل کرنا، یہ کیا ہوئی بات؟ اچھا جی، ہاں جی۔ تو بس پھر انہوں نے جب پتہ چلا کہ ان کو تو ساری حقیقت کا علم ہو گیا کہ پہلے آپ کا داماد کیا کرتا تھا؟ دودھ دہی کا کام کرتا، دودھ دہی کا کام۔ اور پھر کتنا عرصہ پہلے اس نے کام چھوڑ دیا تھا یا خود ہی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ 3 مہینے پہلے اس نے کام جو بالکل تقریباً چھوڑ دیا۔ جو گھر کی قیمتی چیزیں اس نے بیچی ہیں، فریج بیچا ہے، جو بھی گھر کے اندر تھا ساری چیزیں اس نے۔ اس کی کیا وجہ تھی کام چھوڑنے کی اور چیزیں بیچنے کی؟ پتہ نہیں کیا کوئی نشے میں لگ گیا، کیا ہوا کیا نہیں جی، کیا کر رہا تھا۔ اور ہم ویسے بچوں کے لیے خرچہ بھیج رہے تھے، ہم نے کہا چلو 5 بچے جو 5 بچے تھے ان کے لیے ہم خرچہ گھر سے بھیج رہے تو تھے۔ یہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے یا یہ رہتے علیحدہ ہی تھے، لیکن ماں کے گھر سے تقریباً ان کا فاصلہ ہے 2.5-3 ایکڑ ٹھیک صرف۔ تو بیٹی آپ کا بیٹی اور باپ کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں جو اپنے والدین کو بتاتی ہیں کہ کس طرح کی ہیں؟
بچی نے کبھی آپ کے ساتھ، بیٹی نے کبھی ذکر کیا تھا کہ کس طرح کا سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، مار کٹائی کیا ہوتا تھا؟ جی وہ تقریباً 4 مہینے سے وہ بتا رہی تھی کہ انہیں مسئلہ ہو رہا ہے، بڑا پریشان کر رہا ہے. تو ہم نے بیچارے کو سمجھایا بیٹا چلو اللہ کرے گا بہتر ہو جائیں گے حالات، اور آپ جو گزارا کریں جیسے بھی ہے، خرچہ ورچہ ہم دیتے. وہ اس بات پر بھی راضی نہیں تھے کہ خرچہ ورچہ کے، بس آپ یہ دعا کریں اللہ کرے میرا گھر بچ جائے، گھر ٹھیک ہو جائے. بار بار یہ کہہ رہی تھی. ایسی کیا وجہ ہو گئی تھی کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی تھی؟ 13 سال اس نے نہ کہا، اب آ کے کیوں کہتی تھی؟ اب کاروبار نہیں تھا سر جی اس کا کچھ، صرف کاروبار کا ہی مسئلہ تھا؟ کاروبار. پھر دوسرا وہ مطالبہ جو بار بار وہ میں نے عرض کیا آپ سے کہ وہ مکان سیل کرنے کا جو ساس کہہ رہی تھی. مکان کس کا تھا؟ مکان 2 مرلے 4 مرلے ٹوٹل جگہ ہے. 2 مرلے داماد کے نام تھی، 2 مرلے ساس کے نام، بیٹی کی ساس کے نام. اچھا. وہ ساس کہہ رہی ہے کہ جو تمہارے سسر ہیں اس کے ذمہ قرض ہے، اس کا انتقال ہو گیا، تو میں اس کی مجھے روزانہ خواب میں ملتے ہیں ان کی بری حالت ہے، میں قرض اتارنا چاہتی ہوں، لہٰذا میں نے مکان سیل کر. اور وہ کہہ رہی تھی کہ مکان آپ سیل کر میں بچوں کو لے کر کہاں جاؤں. تو آپ کا داماد کتنے بہن بھائی ہیں؟ وہ 4 بھائی ہیں، مطلب 5 بہنیں ہیں شاید. اچھا جی. تو وہ صرف آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ جو سسر کے اوپر قرضہ ہے وہ آپ لوگ اتاریں، یا ساروں کو کہتے تھے کہ ڈیوائڈ کرتے تھے؟ ہمیں وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ یہاں مکان بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی. اچھا. اور چونکہ یہ بھائی جاتے رہتے تھے ان کے پاس، بہن کے پاس جاتے تھے. والدہ بھی گئی 2-3 مرتبہ اس دوران. 4 تاریخ کو ہم یہاں ہیں، 4 جولائی کو ہم نے شروع کیا. مکان پہلے بنایا ہوا تھا، بنیادیں وغیرہ پڑی ہوئی تھی، بعد کام کر رہے تھے. تو 12 جولائی 16 جولائی کا آپ لگا لیں گے اس میں. تو وہ بار بار ساس جو تھی وہ کہتی تھی کہ یہ 4 مرلے کا گھر بیچ دو. جی. تو بیچ کے کدھر جانا تھا؟ اس پیسوں کا کیا کرنا تھا؟ کتنا قرضہ دینا تھا؟ باپ کے ذمے جو اس کے سسر کے ذمے جو قرض ہے وہ قرض اتارنا چاہتے ہیں. وہ کتنا قرض تھا؟ وہ بتا رہی پہلے 11,000 بتایا، پھر 15 لاکھ بتا دیا. پہلے 11 لاکھ بتایا، پھر 15 لاکھ بتا دیا. ٹھیک ہے. چلو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، بڑا بیٹا ہے، اگرچہ یہ علیحدہ رہتا ہے لیکن پھر بھی اس کا حق بنتا ہے، باپ ہے، وارث ہے باپ کا، تو یہ دے قرض. آپ کے 4 بیٹے ہیں، آپ ڈیوائڈ کر دیں سب پر. تو ٹھیک ہے جو ہوگا یہ جو اس کے ذمہ آتا تھا وہ آپ کو دینے کے لیے ہم دینے کے لیے تیار. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ نہیں یہ 2 مرلے جو ہے نا جس مکان میں بیٹھے یہ میرے نام ہے، اگر نہیں دیں گے پیسے تو میں یہ سیل کر دوں. میں نے کہا اس میں جو 2-3-4 لاکھ روپے لگائے ہوئے ہیں یہ کہاں جائیں گے، کون دے گا؟ تو اس کو سیل کرنا دینا. میں کہ یہ کرائے پہ چلے جائیں، کرایہ ہم دے دیں گے، جب حالات بہتر ہوں گے تو ہم ان کو مکان دیں گے. حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ زمین آپ نے ساری بیچ لی ہے، کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے. اب انہوں نے بڑی مشکل سے ادھر سے بیچارے کر کرا کے مکان بنایا ہے، آپ اسے اب سیل کرنا چاہیے. بچوں کو لے کر کہاں جائیں؟ تو پھر آخری میں نے پہلے جیسے عرض کیا آپ کو کہ جون میں جب ان سے بات چیت ہوئی، سارے معاملات طے ہو گئے. تو انہوں نے کہا جی پیسے دے دیں آپ تو ہم انتقال دے دیں گے. انہوں نے کہا بیٹی کے نام آپ انتقال دے دیں، پیسے دے دیتے. ٹھیک ہے. یعنی جو 2 مرلے ساس کے نام تھے آپ نے کہا وہ بھی آپ میری بیٹی کے نام انتقال دے دیں، ہم پیسے دے دیں. ٹھیک ہے. کتنے پیسے دینے تھے آپ؟ 8 لاکھ کا مطالبہ تھا، 8 لاکھ روپے دیں. ان کو چلو ٹھیک ہے جی، ہم زمین بیچیں گے، ہم مال بیچیں گے، جو بھی کچھ ہم کریں گے بیٹی کے لیے، اللہ کرے اس کا گھر بچ جائے تو ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک. 3-4 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے پیسے ہم نے لینے ہیں لیکن انتقال پھر بھی نہیں دیں گے. یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. آپ پیسے لے رہے ہیں، یہ بچے آپ کے ہیں، مکان آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے، اور ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں ہر طریقے سے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو انتقال نہیں دیں. تو بیٹی تو کبھی یہاں سے ویسے بھی کبھی لڑائی کے جھگڑا کر کے گھر گئی نہیں کبھی. ہاں جی. یہاں ملنے کے لیے ہم آ جاتے تھے، ہم چھوڑ جاتے تھے، خود ہی دے کے چلے جاتے تھے، چھوڑ جاتے تھے، پوری طرح کارپوریٹ کر رہے تھے. ہاں جی. اس روز کیا ہوا؟ کیسے آپ لوگوں کو پتہ چلا وقوع کا؟ اس روز سر جی میں گیا ہوا تھا کنگن پور، تو میں تو چلا گیا 6 بجے ناشتہ کر. ٹھیک ہے. صبح؟ جی. ٹھیک ہے. ہاں تو 9-9:30 بجے بچوں کو کوئی کال آئی، اس کے دیور نے کیا، اس نے کی کہ ایسے سے گھر میں جھگڑا ہو، بھائی کا اور بھابھی کا جھگڑا ہوا ہے، آپ خالو کا نمبر دیں. ان کا ابو تو ہے نہیں، ابو تو کنگن پر گئے ہیں، ابو نہیں ہے، بتائیں کیا مسئلہ ہے. ہمیں معلوم تھا کہ کچھ کی ہوگی چونکہ پہلے سے چل رہا تھا سلسلہ. انہوں نے بتایا کہ بات کیا، ہم فیکٹری میں ہم آ جاتے ہیں. ان کا کہ تم آ جاؤ یہاں آ کے بات بتائیں. اچھا. یہ پھر دونوں بھائی پہنچے ہیں، ظاہر گجو متے سے آگے ان کی کوئی فیکٹری ہے، وہاں یہ کام کرتے ہیں دونوں بھائی. یہ وہاں پہنچے تو جس شخص نے فون کیا تھا، اس کے دیور نے، اس کو بلایا، وہ اندر سے نکلا ہی نہیں کافی دیر، آدھا پونا دروازہ نہیں کھولا. دروازہ ہی نہیں کھولا. کبھی کہہ رہا میں ادھر ہوں، میں آ رہا ہوں، میں کسی کے پاس کھڑا ہوں، میں کام کر رہا ہوں، میں ابھی آ رہا ہوں، رک جائیں آپ، یہاں رک جائیں آپ، رک جائیں. تو اس دوران جو انہوں نے پوری جو پلاننگ کی ہوئی تھی نا، وہ پلاننگ کر رہے تھے اس کو جلانے کی. اگر یہ اکیلا بندہ یہ سارا کام کرتا تو یہ اس وقت جب اس نے اس کو مرڈر کیا تو اس وقت اس کو کر دیتا جو اس نے کرنا تھا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جلایا، لیکن کہتے ہیں کہ پہلے قتل کیے بعد میں جلایا. جی پہلے قتل کیا، پہلے اس کو مرڈر کیا، اس کے بعد پھر اس کو جلایا. کیسے قتل کیا، کچھ پتہ چلا آپ لوگوں کو؟ ابھی جو یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اس میں تو اتنا نہیں آ رہا، اس میں تو یہ تشدد
थर्ड किया और तशद्दुद किया और फिर उसके बाद जला दिया बाड़ी, जो 84% बाड़ी जो जल गई। तो जिस दिन ये वकूआ हुआ है उस दिन आपके बेटे जो थे वो मौके पे चले गए हुए थे? जी, जिस वक्त ये आग लगाई उस वक्त ये मौके पर मौजूद है। ठीक है, मुद्दई कौन है, आप हैं या बेटा? मुद्दई बेटा है, बड़ा। ये बड़े बेटे हैं? जी, बड़ा बेटा है, ये मुद्दई। आपको किसने कॉल की और क्या कॉल करके आपको बुलाया था? ये छोटे भाई को कॉल की थी कि देवर है, सिस्टर के देवर ने, अच्छा, कि घर में कुछ झगड़ा वगैरह हुआ है तो आप लोग इधर आएँ जल्दी से। तो सिस्टर आपकी पता नहीं किधर है किधर नहीं, मिल नहीं रही, हमें बड़े भाई ने बताया। ठीक है। हमें तो इस तरह झूठ बोल के बुलाया उन्होंने। तो जब हम उधर पहुँचे तकरीबन, आप दोनों गए? हाँ, दोनों भाई हम गए। उधर फैक्ट्री से निकले हम 1:30 बजे तकरीबन वहाँ पहुँचे। तो ये दादी का घर पहले आता है, तो हम उधर जाकर रुके हैं, चलो इनको साथ लेके जाते हैं। सिस्टर का घर थोड़ा सा आगे, तो ये नहीं निकले घर से, काले कूलें किए, बिजी कर देते हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ, वो है ये है। उसके बाद हम फिर वहाँ से दौड़े, शायद सारे उधर ही हों। वहाँ पहुँचे हैं तो हमने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, दरवाज़ा खड़काया है, नहीं खोला इन्होंने। भाई को हमने उठाया है, इसको, एक दोस्त और था हमारे साथ, इसको हमने दरवाजे से फलांग लगवाई है, अंदर ये सारे मौजूद थे। इसने जब दरवाज़ा खोला है तो उन्होंने कहा अगर आप आगे आओगे तो हम आप लोगों को भी मार देंगे, जला देंगे। ये किसने कहा आपको? ये बानो ने, जो इनकी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, आपके बहनोई की बहन? हाँ, बहनोई की बहन। तो चारपाई पे ये इर्द गिर्द इकट्ठे थे, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में छुरी थी। इन्होंने हमें देख के उठा लिया, एक ने बोतल उठा ली कि तुम लोग आगे आओगे हम आपको भी तशद्दुद करेंगे, मारेंगे। और जब हमने देखा कि चारपाई के इर्द गिर्द ये खड़े हैं और सारा सामान ऊपर, रजाइयाँ वगैरह, कपड़े, लकड़ी शकड़ी जोड़ी हुई ऊपर, हल्का सा पाँव दिखा हमें सिस्टर का, क्योंकि वो तो मरी हुई थी। अगर वो ज़िंदा होती, चीखती चिल्लाती, कुछ तो करती ना। और चारपाई के नीचे खून का थोड़ा सा दाग दुग थे और सफाई की हुई थी, महसूस होता है कि खून लगा है, 2-4 कतरे, और डंडे पे निशान थे, खून के निशान नज़र आ रहे थे हमें। तो जैसे हम आगे बढ़ने लगे हैं तो इसने कहा आग लगा दो फटाफट इसको, इसकी बानों ने, बहन ने। तो वो तैमूर ने, ज़ुबैर जो हमारा एक्स्ट्रा बहन हुई था, उसने फटाफट आग लगाई है, क्योंकि हमें तो सिस्टर का पाँव नज़र आ गया था, हम अपने होश गुम कर बैठे थे। इन्होंने आग लगाई है, ये यूं हो के यानी आप कह रहे हैं आपके सामने उन्होंने आपकी हाँ, आग लगाई? यूं हो के कमरे से यूं निकले और हम यूं हुए साथ वाले कमरे में, जिधर सिस्टर को लटाया था चारपाई पर, और ये खिड़की नहीं है, सेंटर में 2 कमरे, उधर से यूं हो के यूं बाहर को निकल गए। हमें अपनी पड़ गई, सिस्टर शायद जिंदा हो या जो भी हो, लेकिन वो तो पहले ही मर चुकी थी। जिंदा होती थी चीखती चिल्लाती, क्योंकि जो घर था वो नया बना था, ना उसमें खिड़कियाँ थी, ना उसमें दरवाज़ा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था वो तो। और लेकिन हम उसके बुझाने के चक्कर में ये दौड़े हैं उधर से। उसके बाद जो इनकी सिस्टर है वो इधर ही थी, उसको हमने घेरे में डाल लिया है कि तुमने नहीं जाना, इधर बैठो, वो है ये। बाकी ये लोग भाग गए थे, उसको हमने अरेस्ट करवा दिया है। ये सारा मामला है। और जो तफ्तीशी है, जो तफ्तीश कर रहा है, आपने किसके खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा जो है ज़ुबैर कौन है? जो हमारा बनोई था। अच्छा। और बाकी 3 भाई हैं, और इस एक जो नंद जो मौके पे मौजूद, जिसने का आग लगा दी। और ये हमें अब जो पुलिस है वो तामुन तो कर रही है, लेकिन बहुत स्लो कर रही है। तफ्तीशी जो है वो साइड ले रहा है उनकी सिस्टर की। एक को तो आप कहते हैं कि आपने मौके से पकड़वा दिया, जो आपकी बहन की हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नंद थी, उसको मौके से पकड़ा हाँ दिया। जी, वही नंद बाकी थे। मुलजिम? बाकी मुलजिम दौड़ गए थे वहाँ से, कोई नहीं पकड़ा गया फिर? वो नहीं पकड़े गए। और ये ज़ुबैर है को इन्होंने अरेस्ट किया रात को, कितने बजे किया कितने बजे नहीं किया, हमें सुबह पता चला है ज़ुबैर को। अच्छा। 2 अरेस्ट हैं। कल रात को? नहीं, उसी रात को अरेस्ट हो गया था, लेकिन ये नहीं मालूम किस टाइम अरेस्ट हुआ। तो तफ्तीशी वगैरह पुलिस क्या कहती है आपको? पुलिस तो तफ्तीशी से हमारी मुलाकात होती है, वो यही कहता है भी हम तफ्तीश कर रहा हूँ, ये सिस्टर है, ये इनकी ये बेगुनाह है, ये है वो है। तफ्तीशी है जो वो जब वकूआ तो हुआ 1:30-2 बजे, उस टाइम मुलाजिम थे वो और थे। तफ्तीशी आया शाम 4-5 बजे, उसको तो वकूआ का पता ही नहीं, तफ्तीश वो कर रहा है। अब जो बंदा एक हबीब था, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, वो मौके पे पहुंचा है, उसको हर चीज़ का पता है। ये तफ्तीशी पहुंचा है 4 से 5 बजे, इसको पता ही नहीं है। अब ये उनकी साइड ले रहा है, ये है वो है, पता नहीं क्या रीज़न है, क्या लिया है, को पैसे लिए हैं या क्या लिया है, वो बस उनकी ज़बानी बोल रहा है इसको फारग कर दो, वो है, ये नहीं है इसमें शामिल। तो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो कर रहे हैं, जिस तरह करना चाहिए उस तरह नहीं ताउन कर रहे। तो जो बाकी मुलजिमान हैं उनकी गिरफ्तारी का जब आप पूछते हैं वो क्या कहता है? उनकी गिरफ्तारी उन्होंने अबूरी ज़मानतें करवाई हुई हैं। तो आज डेट थी उनकी 6, लेकिन वो जो सबसे छोटा है उनकी उन्होंने
जाली को डेट शीट पेश की है लेकिन पढ़ता नहीं है वो। जाली को डेट शीट पेश जैसे भी की है, डेट ले ली उन्होंने 13 डेट है उसकी, उनकी तो बुरी से मानता हूँ कि वो पेपर वगैरह दे रहा है। जैसे आपके वालिद साहब कह रहे हैं कि ये 3, 4, 5 महीने पहले ही ये सारा मामला शुरू हुआ था, उससे पहले सारा कुछ ठीक था, तो बहन ने आपको बताया था कि सिर्फ ये जायदाद का मसला था या उसके अलावा भी कोई और इशू थे? यानी जैसे ये कहते हैं कि उनके ससुर ने पैसे देने थे, सिर्फ यही मामला था या इसके अलावा भी कोई और मामला था, या आपका बहनोई जो था कोई शादी वगैरह करना चाहता था या कुछ और लाना? नहीं, शादी वगैरह का कोई इशू नहीं था। इनके वालिद साहब फौत हुए जनवरी को 10 डेट को। उसके बाद ये बस यही रूटीन चल रही भी हमने वालिद का कर्जा देना, वालिद का कर्जा देना। वालिदा और सिस्टर इधर थ्रेट करती सिस्टर को आके, ये जगह बेचो, ये जगह बेचो। सिस्टर कहती थी आप लोग अपनी बेच लो, हमारी क्यों बेचते हो? मैं 10-11 साल किराए पे धक्के खा के आई हूँ। अब ये भाइयों ने मुझे मकान वगैरह बनवा के दिया, अभी लेंटर में नहीं डला, आप इसको बेचने की कोशिश कर रही हो तो आप अपनी बेच लो। वो कहते नहीं इसको बेचना, आप हमारे पास आ जाओ, जहाँ पहले रहती थी एक मकान में उधर आकर रह लो, या किराए पे चली जो, हम किराया आपको दे देंगे। ये जगह का इशू है सारा। सिस्टर के नाम कुछ भी नहीं था। कभी इससे पहले कुछ तशद्दुद वगैरह किया आपको कभी पहले? उससे पहले ना उसने हमें बताया है और ना उन्होंने कोई हमारे सामने ऐसी कोई बात आई। ये 5-6 महीने से ही हमारे सामने सब कुछ आया, जब से इनका वालिद साहब फौत हुआ है और उसकी सास जब से इद्दत से उठी है। केस की पैरवी कौन करता है? केस की पैरवी मैं कर रहा हूँ, मेरे वालिद साहब है, ये मेरा छोटा भाई, हम सारे इंशाल्लाह पूरी यार आप फैमिली। बताइएगा, जब आप जाते हैं थाने में, पुलिस आपको क्या कहती है? पुलिस ने यही बस लगा रही है, हम कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, इनको कभी वो किस तरह उलझा दें। तो तफ्तीशी जो है वो मतलब सीरियस नहीं है कैसे हमारे। आप आला अफसरान से नहीं मिले? एसपी, डीएसपी, एसएसपी बैठते हम नहीं? 2 दफ़ा गए लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई उनसे। तो आप लोग क्या, जैसे आपके भाई कह रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि उन्होंने कोई पैसे वगैरह लगा दिए हैं या हाँ। वैसे ही वो दिलचस्पी नहीं ले रहे केस? हमें अंदाज़ा है कि उन्होंने कुछ ले लिया तफ्तीशी ने, तो वो उनकी साइड ले रहा है, हमारी साइड बिल्कुल आ ही नहीं रहा इस तरफ। लेकिन आपकी बहन तो कत्ल हुई ना? कत्ल हुई है, सारे सब देखा, कुछ मोहल्ले पता है, में उसके बावजूद उनको पता है, मौके पे खुद थे, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी साइड ले रहे हैं, हमारी साइड नहीं ले रहा। अंकल, जैसे गुफ्तगू के आगाज़ में आप बता रहे थे कि आप टीचर रहे हैं जी बच्चों की माँ जो है वो हाँ उसको कत्ल कर दिया, जी बाप जो है वो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, जी पकड़ा गया पकड़ा गया। जी 5 बच्चे हैं, जी उनका क्या मुस्तकबिल समझते हैं? ऐसे बच्चों का क्या मुस्तकबिल होता है? कौन उनका वारिस बनेगा? कौन उनके खर्चे उठाएगा? क्या कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? बेटा असल बात ये है कि पालने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन इंशाल्लाह हम जो है अल्लाह हमारी ज़िंदगी रखे मेरे बेटों की, इनके वालदा की, जी। पूरी तरह इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे उनको अच्छी तालीम तरबियत अच्छी से अच्छी दें। अगर आपकी बेटी के ससुरालियों ने आपकी बेटी को कत्ल कर दिया तो आपके बच्चों को जान का खतरा नहीं होगा वहाँ पे? जान का ख़तरा इसलिए तो हम कर रहे थे कि जो यहाँ तक कि बच्ची के साथ कर सकते हैं, और इस तशद्दुद माहौल के अंदर वो बच्चे कैसे रहेंगे जिनके सामने माँ को मार दिया, और जिसके साथ ये इन्होंने सलूक किया, इतना कॉपरेट करने के बावजूद सलूक किया उन्होंने, बेईमान उन्होंने कर दिया, तो इन बच्चों को कैसे छोड़? यानी धक्के खाने के लिए, ज़माने के धक्के खाने के बच्चों को छोड़। तो बच्चे फिर आप लोग लेंगे क्या? बच्चे हमने लिए अदालत से सारे ले लिए? हाँ, 5 के 5? 5 के 5 रिट की थी हमने अदालत से जी। तो जज साहब ने मेहरबानी की तो बच्चे उन्होंने दे दिए, 5 बच्चे बाप के 5 पास बच्चे दे हैं। दिए। हम उनके सर्टिफिकेट ले आए, उनको इंशाल्लाह अच्छे स्कूलों में दाखिल कराएंगे। उनकी अभी लेके आया बच्चा, मैंने सुबह से भेजा हुआ इसको अच्छे स्कूलों में इंशाल्लाह। तो जो उनका ददियाल है बच्चों का, वो इस बारे में क्या कहता है? क्योंकि आप कह रहे हैं अदालत से आपने लिया, तो उन्होंने जी। भी फिर कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई की होगी? जी वो कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे कि उनकी बेटी एक अरेस्ट है, उसके लिए बड़ी भरपूर कोशिश करें। उनके बेटे जो 3 जो वो तो दामाद तो है ही, अब वो उनको बचाने के चक्कर में किसी तरीके से बच्चों को ऐसे रखेंगे, अंडर प्रेशर रहेंगे ये, तो जनाब शायद कोई डील यानी हो जाए। बच्चों को वो सॉफ्ट टारगेट के तौर जी पे? हाँ जी, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों को सॉफ्ट टारगेट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि बच्चे बाप लोगों के पास रहें और आप लोग ही उनकी जितनी हिम्मत है इंशाल्लाह आप लोग उनकी की परवरिश? बेहतर से बेहतर तालीम और तरबियत इंशाल्लाह करेंगे। जैसे आपके बेटे बता रहे हैं, क्या कहेंगे इंसाफ के लिए, क्या अपील करेंगे? जिस तरह आपके बेटे कह रहे हैं कि पुलिस का रवैया जो है वो कुछ मुनासिब नहीं है अभी। बेटा यही कि हम तो अरबाब इख्तियार से वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आला पाकिस्तान, गवर्नर पंजाब, हमारी गुजारिश है कि हमारे में इंसाफ तो दिलाया जाए ना, ताकि हमारी ढारस बन सके। हम उनसे कोई अपील नहीं कर रहे हैं, हम उनसे कोई मदद नहीं मांग रहे हैं, इनको परवरिश तो अल्लाह की ज़ात करेगी, लेकिन हम जब तक हयात हैं, ये बच्चे हयात हैं, इंशाल्लाह हम उनके लिए भरपूर अपनी जान तक लड़ा देंगे। लेकिन कम से कम इंसाफ तो होना चाहिए। इतना बड़ा वाक़या, इतनी बर्बरियत, इतना जुल्म ज़माने ने देखा, अभी पुलिस को भी तसल्ली नहीं हो रही। अल्लाह माफ़ फरमाए, क्या करें। बहुत शुक्रिया।
ان کے اوپر جو غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے اس کو صرف یہ لوگ ہی برداشت کر سکتے ہیں اور یہی جان سکتے ہیں اس کی انٹینسٹی کو. لیکن ہر کیس کے اندر پولیس کی جانب سے مدعیوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہر مدعی یہی کہتا ہے کہ پولیس ملزموں کا ساتھ دیتی ہے, پولیس مدعیوں کی بجائے ملزموں کو پروٹیکشن دیتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان سے پیسے اٹھا لیتی ہو, کیونکہ ایک عمومی طور پہ ایک جو عام رائے ہے وہ یہی ہے کہ قتل کے کیس کے اندر جس تھانے میں بھی قتل کا کیس ہوتا ہے وہاں کے تفتیشی افسران کی چاندی ہو جاتی ہے. نہ صرف وہ مدعیوں سے پیسے لیتے ہیں بلکہ ملزموں سے تو وہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے, جتنا دل کرے ان سے پیسے لیتے ہیں, ان کی استطاعت کے مطابق پیسے لیتے ہیں. اور اس کیس میں بھی آپ کے سامنے لڑکی کو قتل کیا, پھر انتہائی بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو جلا دیا, 5 بچوں کو یتیم مسکین کر دیا. بچے جو ہیں وہ یعنی باپ ان کا جو ہے وہ ماں کے قتل کے الزام میں پکڑا گیا ہے, ماں قتل ہو گئی, بچے اپنے ننیال میں رہ رہے ہیں اور پولیس جو ہے وہ انصاف دینے سے قاصر ہے. جس طرح سے آپ نے ورثہ کی گفتگو سنی, اس کے اندر سننے میں یہ لگتا ہے کہ جیسے خاتون مدعی یہ کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ خاتون کو پہلے انہوں نے تشدد کر کے قتل کر دیا اور اس کے بعد لاش کو آگ لگا کے جلا دیا تاکہ جو ثبوت تھے یا جو شواہد تھے وہ وہاں سے ختم کیے جا سکے. ہمارے ساتھ ماہر قانون رانا انتظار صاحب موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر اوفینسز کون کون سے لگتے ہیں. جیسے پولیس نے ایک تو 302 لگائی ہے, اس کے علاوہ دیگر دفعات لگائی ہیں, تو اس کے اندر کیا ایک ملزمان, جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو ایک سزا ملے گی یا ایک سے زیادہ سزائیں ملیں گی, کیونکہ پہلے قتل کیا ہے پھر بعد میں لاش کو جلایا, تو اس کے اندر ہمارا قانون کیا کہتا ہے, پی بی سی کیا کہتی ہے, یہی جانتے رہنا صاحب. ایک تو وقت کے لیے بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا کہ اگر کسی شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر 302 لگتی ہے, اور اگر زیادہ افراد ہوں تو پھر بھی 302 ہی لگتی ہے, مگر وہ یہ ہے کہ وہ دونوں کا الگ الگ جو ہے وہ چارج جو ہے اس کی الگ الگ سزا دی جاتی ہے. 2% جیسے بھی میں نے آپ کو ایف آئی آر دکھائی, اس کے اندر ایک تو 302 ہے, پھر 148 ہے, 149 اور پھر 436 ہے. یہ دفعات کیا کہتی ہیں, ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ جو اوفینس ہے, میں جس طرح ہم پہلے بھی پروگرامز میں کرتے رہتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو ہے جو ریولوشن آف لا ہے وہ اس پہ نہ عدالت میں بحث کی جاتی ہے, ہم پارلیمنٹ میں بالکل بحث نہیں کی جاتی, لیجسلیچر جس طرح کڈنیز کا ایشو بنا, پھر اس میں لیٹر آن سبسیکوینٹلی جو ہے اس میں لا جو ہے وہ فریم کیا گیا, سیکشنز کو ایڈ کیا گیا. ابھی ریسنٹلی چائلڈ کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی لا کو ایڈ کیا گیا, 418 کو کیا گیا. تو وقت کے ساتھ ساتھ ضروریات پڑتی رہتی ہیں. یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, اس کے بارے میں اسپیسیفک سیکشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ جلا دیا جائے لاش کو. وہ پھر وہی ہم آ کے 302 کر دیتے ہیں, مگر کیونکہ یہ ہینیس ہے تو اس میں پھر 780 ایڈ کر دی جاتی ہے, اینٹی جو ٹیررزم ہے کہ وہ. اس کے بعد 436 یہ ہوتا ہے کہ فائر آپ شرارت سے کسی بھی بلڈنگ میں لگا دیں, وہ پرسن نہیں ہے اس میں, اس کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو جائے, اس میں 436 ایڈ کی گئی ہے, جس طرح گھر کا نقصان ہو جائے, مگر وہاں پھر وہ پرسن کا نہیں ہے. تو اس کے لیے اسپیسیفک لیجسلیشن ہونی چاہیے, اور یہ اٹس اے کرائنگ نیڈ آف دی آور. اب اس میں خاص طور پہ انہوں نے, کیونکہ یہ مرڈر سے آگے ہینیس اوفینس ہے, کہ اس کو بھی مٹانے کے لیے اس نے پھر ایک سٹیپ آگے جا کے کیا کہ اس کا نہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی, نہ لاش ملے گی, نہ پتہ چلے گا, یا پھر وہ اس کو رخ دے دیں گے کہ وہ کچن کے اندر کوئی چیز آگ لگ گئی یا جل گیا یا گھر میں شارٹ سرکٹ ہو گیا, تو اس رخ پہ وہ اس کو لے کر جانا. یہ ایک ہی سزا ہوتی ہے یا ایک سزا ختم ہو جائے گی اور دوسرے سیکشن کی سزا؟ دیکھیں ہر سیکشن کی الگ سزا دی جاتی ہے عدالت کے اندر. جو بھی یہ تو پولیس نے سیکشن ایڈ کیا نا جن پر چارج فریم ہوگا, لیٹر آن جب پولیس چلان سبمٹ کرے گی, عدالت جو سمجھے گی بہتر کہ یہ سیکشن اس میں ان پر جو ہے اٹریکٹ ہوتے ہیں, ان پر ہر سیکشن کی الگ سزا. اچھا, اس کے اندر
الزام یہ ہے کہ شوہر نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے اپنی بیوی کو پہلے قتل کیا اور اس کے بعد جلا دیا، اور اس عورت کے وطن میں سے اس کے 5 بچے بھی ہیں. تو بچے جو ہیں وہ کس کے پاس رہتے ہیں؟ باپ تو چلا جائے گا جیل، یعنی وہ پکڑا گیا ہے، ماں مر گئی، تو اور جو باقی اس کے بچے کے دادا دادی وغیرہ ہیں وہ نامینیٹڈ ایکیوزڈ ہیں. تو بچوں کا پھر سٹیٹس کیا ہوتا ہے ایسے کیسز؟ دیکھیں اگر تو یہ تو تب ایشو بچوں کا ہوتا ہے جب اس بارے میں کوئی ڈسپیوٹ کریٹ کرے. ابھی اگر بچے اپنے نانا نانی کے پاس چلے جاتے ہیں، چاچا کے پاس چلے جاتے ہیں، خالہ کے پاس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس بارے میں تو پھر ڈسپیوٹ نہیں رہتا کہ اگر کوئی گارڈین کورٹ جائے گا یا ان بچوں کو کوئی زبردستی رکھ لیتا ہے تو اس کے خلاف پھر ہیبیس فائل کی جاتی ہے. اور دوسرا ویسے بھی ہوتا ہے کہ جس نے مرڈر کیا ہو، جس طرح وراثت سے 317 پی پی سی ہے کہ اس کو ڈی بار کر دیا جاتا ہے کہ پھر وہ وراثت میں حقدار نہیں رہتا. اب جس طرح اگر ثابت ہو جائے کہ اس نے بیوی کا مرڈر جائیداد کے لیے کیا تو 317 میں پھر یہ وراثت سے ویسے ہی ڈی بار ہو جائے گا، پراپرٹی اس کے حصے میں نہیں آئے گی. یہ کیس ایسے ہے کہ 4 مرلے کا گھر ہے اور اس کی ڈسپیوٹ یہ چل رہی تھی کہ 4 مرلے سے 2 مرلے جو ہیں وہ اس شخص کے نام ہے، یعنی مقتولہ کے شوہر کے نام، اور 2 مرلے جو ہیں وہ ملزم کے ماں کے نام پہ ہیں. اور ملزم کی ماں کہتی تھی یہ گھر بیچ دے، اور اس پراپرٹی کے اوپر یہ عورت جو تھی مقتولہ جو تھی یہ گھر بیچنے کے خلاف تھی، اس لیے یہ ڈسپیوٹ ہوا. تو یعنی موٹیو تو یہ ہوا کہ جائیداد ہتھیانی تھی. تو اس کے اندر 302 کا اطلاق ڈائریکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے یا یہ جو سارے سرکمسٹانسز ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیں 302 کا تو پرٹیکولر ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز کا موٹیو ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے کہ اس کا موٹیو کیا تھا مرڈر کے پیچھے. حقیقتاً تو اس کا لنک نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی آپ نے ایک جان لے لی ہے، وہ کسی بھی وجہ سے لی ہے جان بوجھ کے، تو پھر 302 کا اطلاق ہوتا ہے. ہم اکثر آپ سے بھی اور دیگر جو ماہر قانون ان سے بھی سنتے ہیں کہ موٹیو ہونا بڑا ضروری ہے، وجہ عناد کیا ہے، اس کی کیا ضرورت؟ بندہ تو قتل ہو گیا، یعنی بندہ تو مرا، اس میں کسی کو شک نہیں ہے. موٹیو جاننے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں آج کل تو CCTV فوٹیج آ گئی ہیں یا کچھ اور ہے. اب اگر آپ سے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں، کیونکہ ایویڈنس نارمل نہیں ہوتی، آپ کے پاس اورل ایویڈنس ہوتی ہے، تو اورل ایویڈنس میں جج صاحب کے سامنے تو صرف فائل موجود ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر ہر جو ایشو کریٹ ہوتا ہے یا آفینس کمٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. قانون میں یہ سمجھا جاتا ہے. اگر تو وہ ڈائریکٹ آ کے اس پہ کنفیشن کر لے پھر ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے، مگر جہاں پر اس چیز کو پروو کرنا پڑے کہ مرڈر اس نے کیا اور وہ ملزم ڈینائی کرے کہ میں نے مرڈر نہیں کیا، میری مرڈر کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی، تو وہ مرڈر جو ہے انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ وہ ان کے پیچھے جو ہے پراپرٹی کا تھا. تو یہ کامن انٹینشن یا کوئی ریزن مل گئی کہ اس کو مرڈر کرنے کی وجہ مل گئی. اور جتنے لوگ اس کے اندر FIR میں نامینیٹڈ ہیں ان کا تمام کا قتل کے اندر کردار جو ہے وہ دیکھا جائے گا، کس نے کیا کیا اور سزا اس کے مطابق دی جاتی ہے. جس نے ڈائریکٹ مرڈر کیا ہے، جس نے آگ لگائی، جس نے قتل ابھی کیا، آپ ایک اسلام آباد والا کیس دیکھ رہے ہیں، ڈائریکٹ مرڈر میں نور مقدم والا وہ لڑکا انوالو ہے، اس کے پیرنٹس کو 109 میں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ انہوں نے اس میں معاونت کیا، کمپلیس ہیں اس میں، ابیٹمنٹ میں شامل ہیں. تو اس میں جس نے ڈائریکٹ مرڈر کیا ہے وہ تو 302 کا ڈائریکٹ ملزم ہے، باقی 109 میں اس کے ساتھ آگ لگانے، تشدد کرنے، وہ ساروں کی ان کے اس کے. ہاں جی، آج تک 109 میں صرف ایک ہی پھانسی ہوئی ہے پاکستان ہسٹری میں، ذوالفقار علی. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. پھر وہ اس سے بہت شکریہ. رانا انتظار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بڑی مفید گفتگو ہمارے ساتھ کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو 437 ہے یہ کسی پراپرٹی کو آگ لگانے، کوئی شرارت کر کے کسی جگہ کو، چیز کو آگ لگانے کی ہے، انسان کی لاش کو جلانے کی ہے نہیں ہے، اور اس کے لیے لیجسلیشن ہونے کی ضرورت ہے. جبکہ 302 جو ہے اس کے اندر قتل ہے اور باقی جو دفعات ہیں وہ تشدد کرنے اور دیگر ہے. لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے کہ لاش کو جس طرح آگ لگا دی جاتی ہے تو 780 لگے گی، یا پھر اس کے اندر لیجسلیشن کی جائے تاکہ یہ PPC کے اندر سیکشن جو ہے وہ ایڈ کی جائے. اور جہاں تک بچوں کی بات رہی، بچے جو ہیں وہ اگر وہ دعویٰ دائر کرتے ہیں ددیال ان کا کہ وہ ان کے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر ان کو عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا. اس کے بعد بچے جو ہیں ان کی کسٹڈی ان کو ملے گی. ماہر نفسیات ایسے بڑھتے ہوئے واقعات کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں.
जिस स्टोरी के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर पहले हमेशा ये होता था कि ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद किया जाता है और उनको डोमेस्टिक वायलेंस का भी निशाना बनाया जाता है और अक्सर औक़ात उनकी जान भी ले ली जाती है ससुरालियों के तशद्दुद की वजह से। लेकिन हाल ही में हमने एक प्रोग्राम किया, उसके अंदर मर्द यानी अपने दामाद के ऊपर भी ससुराल वालों ने तशद्दुद किया और उसको भी आग लगा दी। दोनों वाक़यात के अंदर बहुत ज़्यादा यानी उसको कोरिलेट किया जा सकता है क्योंकि उसके अंदर भी तशद्दुद करके आग लगाई और इसके अंदर भी खातून यानी जिस प्रोग्राम को आज हम कर रहे हैं इसमें भी खातून को पहले कत्ल किया गया मुद्दइयों के मुताबिक और फिर आग लगाई गई। ये वाक़यात क्यों बढ़ते जा रहे हैं? यानी एक औरत 13 साल से शादीशुदा थी और तमाम ज़िंदगी जो थी उसकी ठीक चली आ रही थी, लेकिन 4-5 माह में ऐसा क्या हुआ कि ससुराल वालों ने उसको कत्ल कर दिया। बुरसा कहते हैं कि सिर्फ जायदाद का मसला है और वो कुछ रकम लेना चाहते थे जिसकी वजह से हुआ। लेकिन हमारे साथ माहिर नफ्सियात मेरी परवेज़ मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इन वाक़यात के बढ़ने की वजूहात, इनको क्या समझ आती है और इनको इनके सद्देबाब के लिए क्या किया जा सकता है। मेरी एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत अरसे से रिपोर्ट हो रहा है, जब से यानी मैं देख रहा हूँ कि औरतों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, मारपीट की जाती है, लेकिन इतनी सिवियरिटी नहीं थी, उनकी जान नहीं ली जाती थी। अब ऐसा क्या चेंज आया है? कोविड की वजह है या कोई और वजह है कि बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ख़वातीन की जान भी ले ली जाती, मर्दों की भी ली जा रही है लेकिन ख़वातीन की तादाद अभी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इट्स गुड कि आपने जब ये मेंशन किया कि एक डोमेस्टिक इशू जो है, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये दोनों तरफ से है और दोनों तरफ के लोगों के लिए, मर्द के साथ भी होता है और औरत के साथ भी होता है, चाहे उसके अंदर इमोशनल अब्यूज़ है, सेक्सुअल है, फ़िज़िकल है, ये दोनों पार्टनर्स जो हैं वो फेस कर सकते हैं। अब मैंने एक लफ्ज़ गलती से यूज़ कर दिया है, पार्टनर्स। हमारे यहाँ पर जब एक रिश्ता ऐसा डेवलप होता है जिसको हम शादी का नाम देते हैं, लोग उसको पार्टनरशिप के बजाय या उसको एक दूसरे का साथी समझने के बजाय वो ये समझते हैं कि मेरी इसके ऊपर और इसकी मेरे ऊपर मलकियत है और हम एक दूसरे को अपनी जायदाद समझना शुरू हो जाते हैं। और ये जो इस किस्म के केसेस हैं जिसके अंदर अगर औरत ने मेरी बात ना मानी तो ये कर दिया, जो चीज़ एक्सटेंड करके कत्ल तक पहुंच जाती है, और अगर आदमी ने बात ना मानी तो अगर लड़की खुद नहीं कर सकती है तो लड़की के घर वाले जो हैं वो उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, उसका कत्ल कर रहे हैं। ये कोई छोटी बातें नहीं हैं और ये हम अगर कहें कि ये आज ही डेवलप हो गई है चीज़ या आज ही हम लोगों ने एक डिसीजन ले लिया है कि ऐसा कर सकते हैं, दैट्स नॉट ट्रू। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे कल्चर में एग्जिस्ट कर रही हैं सिंस ऑलवेज़, और हम हमेशा से ये समझते हैं कि अगर एक रिश्ता ऐसा बनता है, हमारे यहाँ ये भी कहते हैं ना, जब शादी होती है तो ये दो लोगों के दरमियान नहीं, दो फैमिलीज़ के दरमियान है। और अगर इस बात के कुछ प्रोज हैं तो इसका एक बहुत बड़ा कॉन ये भी है कि दोनों फैमिलीज़ ये समझती हैं कि इन दोनों के रिश्ते में जो भी डिसीजन लेना है, इन दोनों की ज़िंदगियों में जो कुछ होना है, इनका बाकायदा रोल हम दोनों फैमिलीज़ का भी होगा इसके अंदर। इस केस के अंदर जिसमें आप बता रहे हैं कि किस तरीके से जो लड़के के घर वाले हैं वो लड़की के घर वालों से पैसे भी डिमांड कर रहे हैं। लड़का चाहता है कि जी मेरा बिज़नेस अगर सेटअप करना है तो वो भी मेरा ससुर मुझे पैसे दे करके दे। उसके अलावा अब अगर लड़की के घर वाले कुछ घर बना रहे हैं और उन्हें प्लॉट ख़रीदा है तो उनके जहन में ये है कि ओ भाई इनके पास तो बहुत पैसे हैं और क्योंकि ये मेरी बीवी के घर वाले हैं तो जैसे मेरी बीवी जो है मेरी मलकियत है तो उसी तरीके से जो उसके घर वाले और उनकी जो प्रॉपर्टी या उनके कोई एसेट्स हैं उनकी भी ओनरशिप जो है वो मेरी है, क्योंकि मैंने इसकी बीवी बेटी को रखा हुआ है, मैं उसको खाना खिलाता हूँ, उसको प्रोवाइड करता हूँ, और ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई ऐसा अनयूजुअल केस है या एक ऐसी अनयूजुअल कॉन्सेप्ट या आइडियोलॉजी है जिसके बारे में हमें पहले पता ना हो। जिस तरह इस केस के अंदर भी जो मुद्दई हैं और जो मकतूला के वालिद हैं वो ये कहते हैं कि हम अपनी बेटी के अखराजात उठाने के लिए काफ़ी अरसे से लगे हुए थे और उसके बच्चों की फीसें पढ़ाई के लिए और दीगर जो अखराजात थे वो हम करते रहते थे। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप किसी को यानी देना शुरू कर देंगे तो उसकी तवक्कुआत आपसे बढ़ जाएंगी और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उस तरह के होंगे? एक बेटी के वालिदैन क्यों शादी के बाद भी उसका अखराजात उठाएं जबकि वो तो शादीशुदा हो गई है और वो अपने शौहर की जिम्मेदारी है? वो क्यों ये करते हैं ये बात भी अगेन इट्स कॉमन नॉलेज फॉर एटलीस्ट पाकिस्तानी सोसाइटी और आर सोसाइटी जो एक हमारा सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है कि एक लड़की जब किसी के घर जाती है तो कहने को तो जो वो ये है कि अब वो तुम्हारा घर हो गया, लेकिन वो अपनी स्ट्रिंग्स इसलिए डिटैच नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती है क्योंकि जो उसके ससुराल वाले हैं
وہ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لائبلٹی ادھر تھی اور یہ ایک لائبلٹی ادھر ہے، کیونکہ یہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ نہیں ہے. اور ہمارے یہاں پہ تو اگر دیکھا جائے تو کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو فائنینشلی اگر انڈیپینڈنٹ بھی ہوں تو تب بھی ان کو اس طرح سے تنگ کیا جاتا ہے. اگر اس کے گھر والے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اینڈ اس کے پیچھے دیکھیں بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ اگر لڑکی کے گھر والے سپورٹ کریں تو ان کو کیوں کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے. اگر کرنا چاہیے تو وہ اس ایکسٹینڈ تک کرنا چاہیے کہ اگر تمہیں اتنی تنگی ہو رہی ہے تو وی ہیو اوپن آرمس، تم واپس آ جاؤ، ہم تمہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم تمہیں سپورٹ کرتے ہیں. اگر یہ تمہارا رشتہ نہیں چلتا، اگر یہ رشتہ ابیوزو ہو گیا اس حد تک، تو اس اپنے گھر والوں کو یا لڑکی کے گھر والوں کو اپنی جو آرمز ہیں وہ اوپن رکھنے چاہیے. لیکن یہ جو ایک سوال ہے آپ کا کہ وہ اس کو کیوں سپورٹ کریں، بیسکلی وہی جو ہماری سوچ ہے کہ جی آپ اگر ایک دفعہ ڈولی اٹھی ہے تو اب ارتھی ہی اٹھے گی وہاں سے، اور ہم جب وہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، فکس کرنے کے لیے پیسے دینے پڑیں گے، ہم دے دیں گے، پراپرٹی دینی ہے دے ہماری دیں گے. ذہنیت پرتشدد کی ہوتی جا رہی ہے. یعنی انٹالرنٹ ہم کیوں ہیں؟ اگر اس کو انہوں نے قتل کر دیا تھا تو پھر اس کی لاش کو جلایا کیوں؟ دیکھیں اب وہ جو اب میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اس کی کہ کس طریقے سے ان کو آگ لگایا گیا. ان کا اپنا بھی خیر جو بھی گھر تھا، اگر اپنا ہے نہیں اپنا ہے، لیکن نقصان ان کا بھی ہوا ہے. ایک وہ فائٹ اینڈ فلائٹ والا کانسیپٹ ہے نا پھر سے، کہ اب اگر دیکھیں کہ اگر وہاں پر انہوں نے آ کر اس کے بھائیوں نے دیکھ لیا، رپورٹس کے اکارڈنگلی تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت جو تھی وہ پہلے ہی مر چکی تھی. لیکن جب وہ کوئی آتے ہیں اور وہ آ کر دیکھتے ہیں، اب دو چیزیں میرے ذہن میں جو آتی ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں کہ پہلی بات یہ کہ ہم کوئی ایویڈنس نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں کہ اس پہ تشدد ہوا نہیں ہوا. مے بی انہوں نے یہ سوچا ہو کہ ہم لوگ یہ کریٹ کر دیں گے سینیریو کہ شاید اس نے اپنے آپ کو آگ لگائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا ہم نے یہ سب کچھ بھی کر دیا اور اتنا بدلا ہے یا اتنی ایگو ہے کہ اب اپنے باڈی میں نہیں چھوڑتے. یہ تو ایک کرمنل مائنڈ سیٹ کی آپ بات کر رہی ہیں نا. بطور سائیکالوجسٹ ایک انسان کے لیے جان لینا اتنا آسان کیوں ہو گیا ہے، پہلی بات. دوسری بات، جان لینے کے طریقے میں اتنی بربریت کیوں آ گئی، اتنی سیویریٹی، اتنا غصہ، اتنا یعنی اس کے اندر ایک ایگریشن ہے. قتل کر دیا، اس کے بعد اس کو آگ لگا دی. نمبر 1 ان کو پتا ہے کہ دے کین گیٹ اوے فرام دس. لا اینڈ آرڈر ہمارا ابھی اتنا زیادہ مضبوط یا کانکریٹ نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ جو فیملی لا ہے ہمارے یہاں میجورٹی آف دا ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کیس کو لے کر جاتے ہیں، تھانے تک بھی جاتے ہیں، تو وہ اس کو FIR کاٹنے کے بجائے، وہ آگے اس کی سٹیپس لینے کے بجائے وہ پہلے یہ بولتے ہیں. بیکاز میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ایسا رہا ہے جس کے اندر میں اپنی ہاؤس ہیلپ کو لے کر گئی اور میں نے ان سے بات کی کیونکہ اینڈ دس واز مائی فرسٹ ٹائم. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی، کیونکہ مجھے لگا کہ یہ اسٹریٹ فارورڈ سی چیز ہے کہ ایک عورت ہے اس پہ تشدد ہو رہا ہے، میں گئی ہوں ان کے ساتھ کیونکہ وہ اپنے میں بھی اتنی ووکل نہیں ہے. میں نے ان سے جب جا کر بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ سے اللیگلی یا پرسنل لیول کے اوپر جو کچھ آپ کر سکتی ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے آپ کر لیں، کیونکہ ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں. اب اگر لا یا آپ کو جو اتھارٹیز ہیں وہی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں، تو ایک عام انڈیویجول کتنا کچھ کر سکتا ہے؟ یا کیا مجھے یا میرے گھر والوں کو یا کوئی بھی بندہ جو کسی کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، کیا اس کو اپنی لائف کا کوئی تھریٹ نہیں ہوگا؟ اور کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو دیکھیں نا، اب وہ بات وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ لا ہمارا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جو کہ سپورٹ کر سکے، نہ وہ وکٹم کو سپورٹ کر سکتا ہے، نہ وکٹم کے جو ہیلپرز ہیں ان کو سپورٹ کر سکتا ہے. اسی طرح سے پہلے ہی لوگ سٹیپ بیک کر لیتے ہیں کہ کچھ ہونا تو ہے نہیں، ہمیں سپورٹ ملنی نہیں ہے. اگر میں نے بھی وہاں جانا ہے اور میں نے وائلنس کو فائٹ کرنا ہے ود وائلنس، کہ میں نے بھی کچھ انلیگلی کرنا ہے، کہ میں نے بھی 2 بندے لے کے جانے ہیں کہ اس کو پکڑ کے رکھو، اور کیونکہ ہم نے اس لڑکی کو نکالنا ہے یا اس کے بچوں کو جو ہے وہ ریٹریو کروانا ہے اس بندے سے، تو پھر یا تو اس ملک کے اندر ایسا ہو گیا نا، یا اس لیگل سسٹم کے اندر ایسی اتنی زیادہ لوپ ہولز ہیں، اتنے زیادہ پرابلمز ہیں کہ آپ نے اگر فیئرلی بھی کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو انلیگل چیزوں کی سپورٹ لینی پڑے گی. تو آئی تھنک دس از ویئر اٹ ڈراپس ڈاؤن ٹو کہ ہمارا لا یا ہمارے جو لیگل اتھارٹیز ہیں، جو ہمارا لوگوں کا ذہن بن گیا کہ وہ بآسانی نکل آئیں گے، اس لیے وہ پھر بآسانی بھی، اور اگر ہم جائیں گے بھی تو پھر بھی ہمیں اس طرح کی سپورٹ نہیں ملے گی جو ملنی چاہیے. بہت شکریہ. آپ نے مقتولہ کے ورثہ کی گفتگو سنی، آپ نے ماہر قانون کی گفتگو سنی، آپ نے میری پرویز کی گفتگو سنی. جو بھی ہے ہمارے معاشرے میں پرتشدد واقعات کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور میری اپنی رائے ہے کہ ان پرتشدد واقعات میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے معاشرے نے وہ جو ایک کلیکٹیولی ہم چیزوں کو سدھارنے کی کوشش کرتے تھے وہ کرنا چھوڑ دی ہوئی ہے، اور دوسرا
पुलिस जो है वो अपना किरदार सही तरीके से नहीं अंजाम दे रही, जिसकी वजह से मुलजिमान कहीं ना कहीं जुर्म करते वक्त ये सोचते हैं कि वो आज नहीं तो कल इस सारे जो चीज़ होगी उसमें से बाहर निकल आएंगे, इसलिए वो जुर्म का इर्तिकाब करते हुए रुकते नहीं हैं, वो जुर्म का इर्तिकाब कर लेते हैं। और जिस तरह इस वाक़े के अंदर भी भुरसा बता रहे हैं कि पुलिस मुलजिमान की साइड तरफदारी कर रही है बजाय इसके कि वो इनका सोचे, मुद्दइयों की ग्रीवियंसी जो उनको दूर करे, वो इसी चीज़ के ऊपर हैं कि मुलजिमान के साथ आप बैठें, उनके साथ गुफ्तगू करें और मामले को हल करने की कोशिश करें। अगर पुलिस सख्ती से मुलजिमान को डील करे तो शायद कानून के ऊपर हमारा एतमाद भी बहाल हो और ऐसे वाक़यात कम होना शुरू हो जाए, क्योंकि जब मुलजिमान को सज़ा मिलनी शुरू होगी तो लोगों के दिलों में खौफ पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात जो बढ़ते जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।